مختصر حمد و ثنا کے بعد آج جمعے کی اس نشست میں ہم تمام دوست کلمہ طیبہ، کلمہ اسلام، لا الہ الا اللہ، اس کا مفہوم اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ وہ کلمہ جو ہر مسلمان اپنی زبان اور اپنے دل سے پڑھتا ہے، ہمیں کلمہ طیبہ کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ، جان لو۔ اس کے مخاطب اول، اس کے براہ راست مخاطب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے بعد بالواسطہ ہر قرآن کا قاری فعلم کا مخاطب ہے۔ اے قرآن پڑھنے والے جان لے انہو لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم گرامیٹیکلی یعنی عربی گرامر کی روح سے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتے ہیں، گہرائی میں اترنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، یہ جو الہ پر لا ہے، عربی گرامر میں اسے کہتے ہیں لا نفی جنس، جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پر عربی میں کہا جاتا ہے لا رجل فی الدار، جن سے مرد گھر میں نہیں ہے، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو۔ عربی میں کہا جاتا ہے لا امرأۃ فی الدار، جن سے عورت گھر میں نہیں ہو، بچی ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، جن سے عورت، صنف مخالف، گھر میں نہیں ہے۔ قرآن میں ہے، قرآن کے لیے لا ریب فیہ، کہ اس قرآن کے اندر شرک کی کوئی قسم، شرک کا کوئی شعبہ نہیں پایا جاتا، تو ریب کی بالکل نفی کر دی اس لا نفی جنس نے۔ اس کے بعد ہے الا حرف استثناء، نفی کے بعد جب الا آتا ہے تو وہ اس بات کے لیے آتا ہے، پہلے الوہیت کی نفی کی گئی، عبودیت کی نفی کی گئی، اور پھر کہا الا اللہ، الوہیت ہے تو اللہ میں، عبودیت ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لا الہ الا اللہ کا اگر گرامیٹیکلی ترجمہ کیا جائے مجھ طالب علم کے نزدیک تو وہ کچھ یوں ہوگا، الوہیت خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، عبودیت خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہی وجہ ہے وہ جو صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کلمہ اسلام کی طاقت بتانے کے لیے یہ کہا تھا، اے موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفۃ، ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور ان کی آبادی ایک پلڑے میں، ولا الہ الا اللہ فی کفہ، اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، مالت بہن لا الہ الا اللہ، وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کائنات پر جو حاکمیت ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی ہے۔ اب یہ کلمہ عام ہے، زبان زد عام، اس کا ورد ہم کرتے ہیں، اس کی گردان ہم کرتے ہیں۔ جو غیر مسلم
دائرہ اسلام میں آنا چاہتا ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ہم اس کلمے کو اور اس کلمے کے تقاضے کو آیت الکرسی میں اتر کے سمجھتے ہیں۔ اب دوستو کلام الہی میں ہم جا رہے ہیں، اگر سنن دارمی کی وہ روایت آپ کے سامنے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کی سب سے عظیم سورت سورہ اخلاص، کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کا تعارف ہے اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو ایکسپلین کر رہی ہے سورت۔ اور پھر رسول نے فرمایا قرآن میں سب سے عظیم آیت وہ آیت الکرسی ہے، چونکہ یہ بھی اللہ رب العالمین کا تعارف ہے اور یہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کو ڈسکرائب کر رہی ہے۔ ہم آیت الکرسی میں جاتے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ ہم ایک ایک جملے پر ٹھہر کر اس کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ البرٹ آئنسٹائن اپنی وفات سے 30 سال پہلے ایک سوال کا سائنسی جواب لینے کی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ البرٹ آئنسٹائن کے بعد آج تک سائنسداں اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک صدی بیت گئی، 100 سال گزر گئے، لیکن اس سوال کا جواب انہیں مل نہیں سکا اور شاید ملے گا بھی نہیں۔ اور سوال کیا ہے؟ تھیوری آف ایوری تھنگ، یعنی کوئی ایسا ریاضیاتی فارمولہ دریافت ہو جائے جو تمام کائناتی مظاہر کی سائنسی توجیہ کر دے، اور ایسا کوئی ریاضیاتی فارمولہ ہے ہی نہیں جو کائنات کے تمام مظاہر کی سائنسی توجیہ کر دے، اس لیے کہ کائنات کے ہر مظہر کی ایک ہی توجیہ ہے اور وہ ہے اللہ۔ سائنس کی زبان میں بگ بینگ ہوا، کائنات بنی، اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ۔ سائنس کی لغت میں لٹل بینگ ہوا، سولر سسٹم، نظام شمسی سامنے آیا، اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ۔ سائنس کی لغت میں زمینی سیارے پر واٹر بینک ہوا، زمین کا 71-72% حصہ پانی سے بھر گیا اور زندگی نے اسی سے نمو پائی، اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ۔ تو کوئی ایسا سائنسی فارمولہ ہے ہی نہیں کہ جو کائنات کے کسی مظہر کی توجیہ کر سکے اللہ رب العالمین کے سوا۔ یہ نیلگوں آسمان کے پیچھے کون ہے؟ اللہ۔ اس خاکی زمین کے پیچھے کون ہے؟ اللہ۔ برستے ہوئے بادلوں کے پیچھے کون ہے؟ اللہ۔ زمین سے پھوٹتی ہوئی روئیدگی کے پیچھے کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ عبادت ہوگی تو صرف اسی کی، اطاعت ہوگی تو صرف اسی کی، بندگی ہوگی تو صرف اسی کی۔ یہی وجہ ہے بخاری مسلم کی جو معروف روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 60 سے زیادہ برانچز، 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ۔ ان 60 ایمان کی شاخوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل شاخ وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہا جائے۔ بیٹا آپ لوگ پیچھے چلے جائیں، آپ لوگ پیچھے چلے جائیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اپنا تعارف کرواتے ہوئے نا،
اب ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین آیت الکرسی میں اپنا تعارف رکھ رہے ہیں، الحی القیوم، اللہ زندہ جاوید ہستی ہے، اللہ رب العالمین پوری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، الحی القیوم۔ دوستو، اللہ رب العالمین کی یہ جو کائنات ہے نا، اگر سائنسی زبان میں کہوں تو زیرو ڈیفیکٹ کائنات ہے، بے نقص کائنات ہے، یعنی کوئی عیب آپ اس کے اندر تلاش نہیں کر سکتے، کوئی عیب آپ اس کے اندر ڈھونڈ نہیں سکتے۔ اور یہ کائنات ہے کتنی عظیم، کتنی بڑی۔ ابھی آپ مسجد میں آئے ہوں گے، آپ کو 10 خامیاں نظر آ گئی ہوں گی چھوٹی سی مسجد کے اندر نا، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، یوں نہیں یوں ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر میں کوئی دوسرا آئے گا، وہ 10,000 خامیاں تلاش کر لے گا۔ آپ کی فیکٹری ہے، فیکٹری کے اندر جا کر 10 خامیاں تلاش کر لی جائیں گی۔ آپ ہر جگہ خامی اور نقص تلاش کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین کی کائنات زیرو ڈیفیکٹ یونیورس ہے، اور ہے کتنی عظیم۔ سائنسی اندازہ ہے کہ 125 بلین کہکشائیں ہیں، 125 بلین کہکشائیں کہہ دینا آسان ہے۔ ہر کہکشاں کے 200 بلین ستارے سیارے ہیں، یعنی اس خلائے بسیط میں، اس خلائے ہوائی میں اتنے ستارے اور سیارے ہیں کہ اگر آپ ہر ستارے سیارے کو ایک نام دے دیں اور پھر آپ ان ناموں کو دہرانے لگیں، ان ناموں کو بولنے لگیں، تو آپ کو 300 کھرب سال چاہیے۔ اتنی عظیم یہ کائنات ہے، اور اس عظیم کائنات کے خلا میں ان گنت لا تعداد ستارے سیارے ایکسیڈنٹ فری ٹریفک پر رواں دواں ہیں۔ وہ ہے الحی القیوم۔ اسی لیے تو اس اللہ رب العالمین نے کہا، سورہ ملک کی آیات 3 اور 4 کا مطالعہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ اللہ رب العالمین نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم اللہ رب العالمین یا رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی بے ترتیبی نہیں پاؤ گے، بے ربطی نہیں پاؤ گے۔ اپنی نظر دوڑاؤ، بار بار نظر دوڑاؤ، نظر تھک کر تو واپس آ جائے گی، نامراد اور ناکام تو واپس آ جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کی اس عظیم کائنات میں کوئی خلا، کوئی خلل تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ الحی القیوم، وہ زندہ جاوید ہستی ہے۔ دوستو، یہ جو میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، آپ سامنے بیٹھے ہوئے میری گفتگو سن رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی استثنائی مداخلت ہے کائنات میں، تبھی ایسا ہے۔ اب میں نے کہا 125 بلین کہکشائیں ہیں، ان 125 بلین کہکشاؤں میں ہماری کہکشاں جسے ملکی وے کہا جاتا ہے، استثنائی طور پر وہاں سولر سسٹم پایا جاتا ہے، شمسی نظام شمسی صرف وہاں پایا جاتا ہے اور کہیں نہیں پایا جاتا۔ پھر اس نظام شمسی میں زمینی سیارہ ہے جو ڈبل روٹیشن پر دوہری گردش کر رہا ہے، مدار میں بھی گردش کر رہا ہے، اپنی محور پر بھی گردش کر رہا ہے، مدار پر گردش کر رہا ہے زمینی سیارہ، جس سے سال اور موسم بدل رہے ہیں، محور پر گردش کر رہا ہے جس سے دن اور رات بدل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی کائنات میں استثنائی مداخلت ہے۔ یہ زمینی سیارہ واحد سیارہ ہے جو لائف سپورٹنگ سسٹم رکھتا ہے،
یعنی جو زندگی کو قائم رکھنے کے تمام وسائل اپنے اندر رکھتا ہے. چاند پر زندگی تلاش کرتے کرتے تھک گئے، آثار ملے نہیں. مریخ پر بسنے کی باتیں ہم نے کر لیں اور کرتے جا رہے ہیں، ابھی تک کوئی آثار نمودار نہیں ہوئے. اس خالق کو ہم ماننے والے ہیں. الحی القیوم، وہ زندہ جاوید ہستی ہے. اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو زندہ جاوید ہستی کو، جو کائنات چلانے والی ہستی کو چھوڑ کر دوسری درگاہوں پہ چلے جائیں. اسی لیے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ گو مسلمانوں کو ہوشیار کر دیا تھا یہ کہہ کر، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے دور کر دے یہود و نصارہ کو کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. آگے بڑھتے ہیں دوست. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنا تعارف دیتے ہوئے، کلمہ طیبہ، کلمہ اسلام، لا الہ الا اللہ سمجھاتے ہوئے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یعنی نیند کی ابتدا سے بھی اللہ رب العالمین بری ہے اور نیند کی انتہا سے بھی اللہ رب العالمین بری ہے. چونکہ نیند یہ موت کے آثار ہیں. نیند کیا ہے؟ موت کا سایہ ہے. اور اللہ رب العالمین کی شان کے خلاف ہے یہ کہ اللہ رب العالمین کو نیند یا اونگ آ جائے. چونکہ نیند اور اونگ موت کے آثار ہیں، موت کے سائے ہیں. ہم دعا کیا کرتے ہیں دوست جب سوتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ آپ کا نام لے کر جا رہے ہیں موت کی وادی میں، اور آپ کی توفیق ہوگی تو آپ کے نام سے ہی اس دنیا میں واپس آ جائیں گے. اٹھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یعنی سوتے ہوئے جو دعا پڑھتے ہیں وہاں بھی موت اور حیات کا لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے لیے، اور جب جاگتے ہیں تو وہاں بھی اپنے لیے موت اور حیات کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو نیند ہے نا، اونگ ہے، یہ موت کے آثار اور اس کے سائے ہیں. اللہ رب العالمین اس سے بری ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اب آپ دوستوں کے اگر دماغ حاضر ہیں تو بات کو ہم آگے بڑھائیں. یہ جو ملاحدہ ہوتے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے ہیں، منکر خدا ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے وجود پر بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں. ان اعتراضات میں سے ان کا ایک اعتراض ہوتا ہے سفرنگ، پرابلم آف ایول، یعنی برائی، کسی پر مصیبت کا آنا. ایتھیسٹ جب کسی شخص کو مصیبت میں دیکھتا ہے، پریشانی میں دیکھتا ہے، یا ایتھیسٹ جب کوئی برائی دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جناب اس دنیا کا یا تو کوئی خدا ہے نہیں، اور اگر کوئی خدا ہے نعوذ باللہ تو وہ ظالم ہے اور وہ غیر منصف ہے. ورنہ اگر اللہ ہوتا، خدا ہوتا تو یہ مصیبت میں کیسے ہوتے، یہ پریشانی میں کیسے ہوتے، یہ برائی میں کیسے گھرے ہوئے ہوتے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے وہ جو ہمارے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں. دوستو یاد رکھیے، اللہ رب العالمین رحمان الرحیم ہے. اللہ رب العالمین کی یہ کائنات ایک صفت پہ کھڑی ہے اور وہ صفت رحمان ہے. الرحمن علم القرآن. پوری کائنات اللہ رب العالمین نے صفت رحمان پہ کھڑی کی ہے. اللہ رب العالمین کی صفت رحمت سے یہ دنیا بھری پڑی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ کائنات، یہ دنیا اپنی رحمت کے لیے بنائی ہے، اپنے ظلم کے لیے نعوذ باللہ نہیں بنائی. اب دنیا کے اندر جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، یا دنیا کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، وہ انسانوں کی اپنی بدولت ہے کہ ہم انسان اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتے ہیں. برائی کا وجود ہے اسی لیے. اب تھوڑی سی مثال رکھیں نا موجودہ زمانے کو سامنے رکھ کر.
بنیر میں کلاؤڈ برسٹ ہوا، بادل پھٹا، سیلاب کی صورت اس نے اختیار کی، گاؤں کے گاؤں صف ہستی سے مٹ گئے، 400 جنازے اٹھا لیے گئے۔ کہا جا رہا ہے کتنے ہی لوگ اس ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ سوال تو صرف اتنا ہے، گلوبل وارمنگ کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم انسان ہیں نا، فضا کو آلودہ کرنے والے ہم ہیں نا۔ یہ جو فری پولوشن فضا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی، اس کو انتہائی مہلک گیسز سے بھرنے والے تو ہم ہیں، تو گلوبل وارمنگ کے ذمہ دار ہم ہیں۔ بنیر میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کے پیچھے ٹمبر مافیا ہے نا، جنگلات صاف کرنے والی مافیا، جنگلات کاٹنے والی مافیا۔ بھائی جنگلات اللہ رب العالمین نے کیوں پیدا کیے ہیں؟ درخت اللہ رب العالمین نے کیوں پیدا کیے ہیں؟ یہ آفتوں کو روکنے کے لیے خدائی حصار ہیں۔ قصوروار تو ماربل مافیا ہے نا، جس نے ماربل کے نام پر وہ ساری چٹانیں صاف کر دی جو قدرتی حفاظت کا ذریعہ ثابت تھی اور ہو رہی تھی۔ بھائی کلاؤڈ برسٹ کسے کہتے ہیں؟ گلوبل وارمنگ۔ نیچے کا ٹیمپریچر زیادہ ہے، اوپر ہوا میں نمی ہے، سرد ہوائیں جو نمی سے بھری ہوئی ہیں وہ پہاڑوں سے ٹکرا کر اوپر جا رہی ہیں، بادل بوجھل ہو رہے ہیں، وہ خوب برس رہے ہیں بادل، اسے کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ۔ یہ بھی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے۔ تو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی برائی ہو، وہ انسانوں کی اپنی آزادی کا غلط استعمال۔ کراچی میں 100 ملی میٹر بھی بارش نہیں ہوئی، 21 افراد، جو میں نے اب تک اسٹڈی کیا نا، 21 افراد مر گئے۔ 3 دن ہو گئے اسکول بند ہیں۔ منگل کو بارش ہوئی، بدھ کو انڈسٹری ساری بند پڑی تھی۔ منگل کو بارش ہوئی، جو بیچارے 5 بجے نکلے تھے گھر سے گھر پہنچنے کے لیے، گھر جانے کے لیے، وہ راتوں کو 12 بجے پہنچے ہیں۔ یعنی 100 ملی میٹر بارش بھی نہیں ہوئی، پانی گھروں میں بھر گیا، مسجدوں میں بھر گیا، گاڑیاں ڈوب گئیں، املاک ختم ہو گئی۔ تو اس میں اللہ رب العالمین کا کیا قصور؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ سندھ حکومت کے حوالے سے سوال پیدا کریں، آپ کراچی کی بلدیاتی حکومت کے حوالے سے سوال کھڑا کریں۔ دنیا کے 10 ممالک ایسے ہیں جہاں سالانہ 2700 ملی میٹر سے لے کر 3600 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ ان 10 ممالک میں سے 2 اسلامی ممالک ہیں، ملائیشیا اور انڈونیشیا۔ یعنی پورا سال مونسون کا موسم رہتا ہے، گھنٹوں بارشیں ہوتی ہیں، اور چند منٹ کے بعد پتہ چلتا ہے کوئی بارش ہی نہیں ہوئی یہاں پر۔ تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اور جب بیانات دیکھیں آپ حزب اقتدار حزب اختلاف کے، تو سر پکڑ لیتے ہیں ہم کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو لہٰذا جو بھی دنیا میں آفت ہے، دنیا میں جو بھی برائی ہے، ہم انسانوں کے درمیان جتنے بھی مسائل ہیں اس کی جڑ ہم خود ہیں، اس کی بنیاد ہم خود ہیں۔ تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ آگے چلیں، اللہ رب العالمین آیت الکرسی میں اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ یعنی کائنات پر شہنشاہیت اسی کی ہے، کائنات پر بادشاہت اسی کی ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں کو یہاں روکوں گا، چونکہ ہم مسلمانوں کے اندر توہم پرستی ہے۔ ہم مسلمان اب تک اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے اللہ کو قرآن میں تلاش کرنے کے بجائے، انبیاء کی تعلیمات میں تلاش کرنے کے بجائے، کائنات کے آثار میں تلاش کرنے کے بجائے انہیں قبروں میں تلاش کر رہے ہیں۔ ہم اس اللہ کو درگاہوں میں تلاش کر رہے ہیں، ہم اس اللہ کو مقبروں میں تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی صفات کائنات کے ایک ایک مظہر سے آپ کو دکھائی دے گی، کائنات کے ایک ایک ذرے سے آپ کو دکھائی دے گی۔ کیوں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ یہ تو ہماری توہم پرستی پر مبنی اپنی تقسیم ہے نا۔
ہم نے اللہ کے جس ولی کو جو دینا چاہا دے دیا، ہم نے اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے اللہ کے جس نبی کو جو اختیار دینا چاہا دے دیا۔ معاملہ ایسا نہیں ہے دوست۔ سورہ فرقان اس کی آیت نمبر 2 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میں پہلے آیت نمبر 1 کا ترجمہ کروں گا پھر 2 کی طرف آؤں گا۔ اللہ رب العالمین آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات، بافیض ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کی، قرآن نازل کیا تاکہ وہ دنیا والوں کو خبردار کر دے۔ اب کس ہستی نے، کس ذات نے فرقان اور قرآن محمد رسول اللہ پہ نازل کیا؟ اللہ وہ بتاتے ہیں، سنیں توجہ سے، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اللہ وہ ہے جو کل کائنات کا بادشاہ ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، جس نے اپنی بادشاہت میں نہ کسی ولی کو شریک کیا ہے نہ کسی نبی کو شریک کیا ہے۔ اللہ وہ ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، جس نے ہر چیز پیدا کی، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قانون بنا دیا۔ اور جس چیز کے لیے اللہ نے جو قانون بنا دیا وہ چیز اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے قانون سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ وہ ہے، کل کائنات کا اختیار اس کے پاس ہے۔ اب تھوڑا سائنٹیفک انداز میں ہم سمجھے نا، ہم کس اللہ کو مانتے ہیں نا؟ ہم جو کلمے میں اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، وہ اللہ ہے کیا؟ یاد رکھیں، اگر ہم مسلمان اس کائنات پر سائنسی نظر ڈالیں، اس پوری کائنات کے اندر ہمیں اعلیٰ تر ذہنیت نظر آئے گی، انٹیلیجنس نظر آئے گی۔ اس کائنات پر اگر ہم سائنسی نظر ڈالیں تو پوری کائنات کے اندر اعلیٰ تر ہم آہنگی نظر آئے گی، ہارمنی نظر آئے گی آپ کو۔ اگر ہم مسلمان اس کائنات پر سائنسی نظر ڈالیں، اللہ کی قسم اس کائنات میں ہمیں اللہ رب العالمین کی عظیم منصوبہ بندی دکھائی دے گی، نظر آئے گی۔ یہ یاد رکھیے، سائنٹسٹ عام طور پر ایتھیسٹ نہیں ہوتے، یہ ایگنوسٹک ہوتے ہیں، یعنی نہ یہ خدا کا اقرار کرتے ہیں نہ یہ خدا کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، ہم خالق اور مالک کو ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، یہ مان تو لیں گے کہ جناب کائنات کے پیچھے کوئی ہستی ہے، اللہ کا لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلے گا۔ اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے نام ہیں، سر جیمز جینز وہ کہتا ہے اس کائنات کے پیچھے ایک میتھمیٹیکل مائنڈ ہے، ریاضیاتی ذہن۔ سر فریڈ ہائل وہ کہتا ہے یہ کائنات بذات خود انٹیلیجنٹ یونیورس ہے، یعنی ذہین کائنات ہے۔ پال فریز امریکن سائنٹسٹ ہے، وہ کہتا ہے اس کائنات کے پیچھے کانشینس بینگ ایک ایسی ہستی ہے جو باشعور ہستی ہے۔ اب خدا نہیں کہہ پا رہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کائنات کے پیچھے میتھمیٹیکل مائنڈ ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ کائنات خود انٹیلیجنٹ یونیورس ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کائنات کے پیچھے کانشیس بینگ ہے، خدا نہیں کہہ پا رہا۔ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں دوست، جس نے اتنی منظم کائنات بنائی ہے۔ کائنات ہے کیا؟ کائنات نام ہے ایٹم کا۔ ایٹم کس کا مجموعہ ہے؟ نیوٹران اور پروٹون کا۔ ہم جانتے ہیں نیوٹران بھاری ہوتا ہے اور پروٹون ہلکا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ الٹ ہو جائے، پروٹون بھاری ہو جائے نیوٹران ہلکا ہو جائے تو ایٹم ختم۔
جب نیوکلیس نہیں ہوگا ایٹم نہیں ہوگا، جب ایٹم نہیں ہوگا کیمسٹری نہیں ہوگی، جب کیمسٹری نہیں ہوگی زندگی نہیں ہوگی۔ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ہم مسلمان نہ جانے کہاں کھو گئے، تباہوں پرستی کا شکار ہو گئے۔ جس خدا کو سائنٹسٹ کائنات کے ذرے ذرے میں تلاش کر رہا ہے، ہم اسے قبروں میں تلاش کر رہے ہیں۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے مسلمانوں کی۔ قرآن جیسی عظیم کتاب ہونے کے باوجود ہم یہ تماشا کر رہے ہیں۔ میں نے کبھی آپ کو بتایا تھا، نیوٹن جسے ماڈرن سائنس کا بانی کہا جاتا ہے، اس نے انسانیت کو تباہوں پرستی سے نکالا اور کیا کہا کہ بھائی کائنات کے بہت سارے خدا نہیں ہیں، کائنات کو چلانے والی 4 طاقتیں ہیں: گریویٹیشنل فورس، الیکٹرو میگنیٹک فورس، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس، ویک نیوکلیئر فورس۔ زمانہ آگے گیا، چونکہ نیوٹن کا انتقال جو ہوا تھا وہ غالباً 1716 میں ہوا۔ 1942 میں ایک سائنٹسٹ پیدا ہوا، نظریاتی سائنس کا بہت بڑا نام، اسٹیفن ہاکنگ۔ اس نے پیچیدہ ریاضیاتی حساب کے ذریعے، یعنی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے ذریعے یہ ثابت کیا پوری کائنات کو چلانے والی پاور ایک ہے، پوری کائنات کو چلانے والی طاقت ایک ہے۔ اب ظاہر ہے وہ خدا کا لفظ تو استعمال نہیں کر سکتا، اس نے کہا جناب سنگل اسٹرنگ تھیوری، پوری کائنات کو چلانے والی ایک طاقت ہے، پوری کائنات پر ایک ہی خالق حکمرانی کر رہا ہے۔ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہی ہے، اس کا معنی یہی ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کو اسی طرح ماننا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کی اطاعت کی جائے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کی بندگی کی جائے۔ وہ جو بخاری مسلم کی ایک معروف روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک دیہاتی نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ اب غور کریں آپ اس حدیث کے اندر، اس کلمہ توحید کو تلاش کریں، اس کلمہ اسلام کو تلاش کریں جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اس دیہاتی نے آ کر سوال کیا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے رسول ایک ایسا عمل بتائیں وہ عمل میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان۔ تم ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کی ذات، صفات، حقوق، اختیارات میں کسی کو شریک نہ کرو، فرض نمازوں کو ادا کرو، زکوٰۃ جو تم پر عائد ہوتی ہے اسے ادا کرو، رمضان کا مہینہ پاؤ، رمضان کے روزے رکھو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ وہ شخص اللہ کے رسول کی محفل سے اٹھا، اس کی زبان پہ الفاظ کیا تھے؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص۔ رسول نے جنت میں جانے کے لیے جو راستہ بتا دیا ہے، نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں اضافہ کروں گا۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے دنیا کے اندر جیتا جاگتا جنتی دیکھ لے، اس شخص کو دیکھ لے جنتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو اس طرح ماننا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو اس طرح پورا کرنا ہے۔ اب میری بات بالکل اینڈ پر ہے، میرا موضوع جاری ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے جملے میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ وہ ہے جس کی حکمرانی آسمانوں پر بھی ہے، زمینوں پر بھی ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں کسی کے لیے سفارش کر سکے، کسی کے لیے سفارش کرتے ہوئے لب کھول سکے؟ یہاں آپ کو ٹھہراؤں گا، یہاں آپ کو روکوں گا۔ اللہ کی قسم، پوری تاریخ انسانی میں، پوری تاریخ مذاہب میں سب سے زیادہ گمراہی جس عقیدے نے پھیلائی ہے وہ شفاعت کا باطل عقیدہ ہے۔
پوری تاریخ انسانی، پوری تاریخ مذاہب، آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے دوست، مذاق نہیں کر رہا۔ شفاعت کے عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو بے بس کر دینا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو مجبور کر دینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی اہل علم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو الف سے عالم ہوتے ہیں، جیسے شعراء میں بہت سارے شاعر ہوں گے تو بہت سارے متشاعر ہوں گے۔ متشاعر ان کو کہا جاتا ہے جن کو شعر کہنا نہیں آتا، زبردستی شاعر بن جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اہل علم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو الف سے عالم ہوتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح وہ الف سے عالم پیش کرتے ہیں، خدا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ عبد القادر جیلانی صاحب جو چاہیں خدا سے منوا لیں، جو چاہیں خدا سے کروا لیں، یہ ہے باطل عقیدہ۔ بھائی آپ کے ہاں کون سا کرپٹ حاکم ہے؟ آپ کے ہاں کون سا ایسا 2 نمبر انسان ہے جو کسی پیر کا دامن نہیں پکڑا ہوا؟ کون سا ایسا کرپٹ حاکم ہے؟ بھائی کراچی 100 ملی میٹر بارش نہ ہو ڈوب جاتا ہے، کرپٹ حاکموں کی وجہ سے۔ یہ کھرب پتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی درگاہ پہ نہ جاتا ہو، جو کسی قبر پہ نہ جاتا ہو۔ یہ شفاعت کا اندھا بہرا عقیدہ ہے۔ اللہ کی قسم یہ عقیدہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے میں کم سے کم 2-3 جمعے اس پر گفتگو کروں، لیکن میں نے یہاں وعدہ کر لیا اللہ سے، میں اس وقت تک شفاعت کے عقیدے پر یہاں بات نہیں کروں گا جب تک آپ دوست خود آ کر مجھ سے یہ نہ کہیں کہ شفاعت کے عقیدے پر اب بات کریں۔ میں نے شفاعت کے عقیدے پر یہاں گفتگو کی، آدھے سے زیادہ لوگ سو رہے تھے، آدھے سے زیادہ لوگ سو رہے تھے۔ میں نے اس وقت میں نے کہا جب لوگوں سننا نہیں چاہتے، لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے، یعنی میں کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ پوری انسانی تاریخ میں، مذاہب کی پوری تاریخ میں جس عقیدے نے بغداقید کی پھیلائی ہے، صحیح عقیدوں کو برباد کیا ہے، وہ شفاعت کا اندھا بہرا عقیدہ ہے، اور ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ اب میں صرف اشاروں میں بات کر کے آگے نکلوں گا، چونکہ آئندہ جمعہ میں اسی پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ پوری تیاری سے آئے نا، وقت پر آئیں۔ میں مذہب کا ایک طالب علم، اللہ کی قسم میرے پاس علم نہیں ہے، مذہب کا طالب علم، کوشش کرتا ہوں کچھ لفظ پڑھ لوں، کچھ دیکھ لوں، پھر یہاں کھڑا ہو جاؤں میں۔ آپ لوگ وقت پر آئے نا، اگر میں شفاعت کے عقیدے پر بات کروں تو آپ لوگ موجود ہوں یہاں پر، ذہن کی حضوری کے ساتھ یہاں موجود ہوں۔ ابھی صرف لفظوں میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ نے کہا کیا ہے، من ذا الذی، پہلا جملہ کیا تھا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ وہ ہے جو آسمانوں زمینوں پر حکومت کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کے لیے شفاعت کے لیے لب کھول سکے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ یاد رکھیں صحیح شفاعت کا عقیدہ یہ ہے، اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ کتنی؟ 3 شرائط۔ نمبر 1، جس کو بھی شفاعت کی اجازت ملے گی وہی شفاعت کر سکے گا، جب تک کسی کو اجازت نہ ملے وہ شفاعت نہیں کر سکتا۔ آپ اگر اس شرط کو دیکھنا چاہیں تو اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں دیکھ سکتے ہیں، سورہ سبا کی آیت نمبر 23 میں دیکھ سکتے ہیں، سورہ نجم کی آیت نمبر 26 میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری شرط، ہر بندہ شفاعت نہیں کرے گا، شفاعت کی جسے اجازت ملے گی وہ کرے گا، اور شفاعت اس کے لیے کرے گا جس کے حق میں اللہ شفاعت سننا چاہے۔ یعنی اگر کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی حافظ کو، کسی شہید کو شفاعت کی اجازت مل گئی، وہ جس کے بارے میں چاہے شفاعت کر دے، ایسا نہیں ہے۔ جس کو چاہے جہنم سے نکال لے، جس پر اللہ تعالیٰ نے مقدمہ قائم کرنا ہے اسے بھی جہنم سے بچا لے، ایسا نہیں ہے۔ جس کو بھی شفاعت کی اجازت ملے گی وہ شفاعت صرف ان کے لیے کر سکے گا جن کے لیے اللہ شفاعت سننا چاہتا ہے۔ اگر اس شرط کا مطالعہ آپ کرنا چاہیں تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 110 کا مطالعہ کریں، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 کا مطالعہ کریں۔ اور آخری شرط، جو بھی شفاعت کرے گا، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے حافظ ہو، چاہے شہید ہو،
وہ شفاعت میرٹ پر کرے گا، میرٹ کے خلاف شفاعت نہیں کر سکتا۔ اس شرط کا اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو سورہ نبأ کی آیت نمبر 38 کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ ہمارا موضوع جاری ہے، ہمارا موضوع ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے۔ ہم آیت الکرسی کی روشنی میں لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔